بی بی سمیہ کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی میں ان کے جسم کے دو ٹکڑے ملیں گے۔ اٹھاؤ تاریخ، بلال حبشی کی زندگی دیکھو، مکہ المکرمہ کے وہ ریتیلی زمین کے اوپر آج بھی بلال حبشی کا خون گرا ہوا آپ کو ملے گا۔ اٹھاؤ تاریخ، بی بی سمیہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ان کا سر ملے گا، شہید ہو جاتی ہے، 90 زخم آتے ہیں۔ حضرت بشیر حضرت خباب بن عرد کی زندگی اٹھاؤ، ان کے کمر پر ایک بھی گوشت نہیں ملے گا، ظلم و ستم کو برداشت کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنے مظالم کیے کس نے؟ ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، حنظلہ نے، مغیرہ نے 13 سال تک تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ 13 سال کے بعد جب مدینہ المنورہ گئے، جب اللہ نے ان کی حالت سدھاری، جب ان کا ظلم بڑھتا گیا، ظلم در ظلم ہوتا گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اگر چائنا گالوان گھاٹی میں آ جائے تو ہمارے پی ایم صاحب نہیں کہیں گے کہ ان کا سواگت کرو، بلکہ کہیں گے AK-47 سے ان کے سینوں کو چھلنی کر دو۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ایسے ہی محمد رسول اللہ کو اللہ نے کہا تھا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ محمد کھڑے ہو جائیے، اب بزدلی کی زندگی چھوڑیے، تلوار اٹھائیے، اور کفار کے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ جنہوں نے بلال حبشی کو تڑپایا تھا، جنہوں نے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ کے ذریعے سے حضرت خباب کو تڑپایا تھا، جنہوں نے محمد رسول اللہ آپ کے گردن پر کپڑے ڈال کر آپ کو مل دیے تھے، آپ کے سر پر گردن پر اوجڑی ڈالی تھی، اٹھاؤ آپ ان کے خلاف، تب جا کر تلوار اٹھائی تھی۔ ان کا ظلم رات دن بدن بڑھتا چلا گیا تھا۔ تو جب شری کرشن جی شری ارجن کو میدان میں جب اپنے دشمن کے خلاف لڑنے کا آدیش دے سکتے ہیں، تو قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ کو اپنے راکشسوں، اس وقت کے راکشسوں کے خلاف اگر آدیش دیتے ہیں تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے جی؟ تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جناب شریعہ قانون، نہیں جناب شریعہ قانون میں یہ لکھا وہ لکھا۔ ارے شریعہ قانون میں تو وہ باتیں لکھی کہ دشمن نے بھی اعتراف کیا اس کا۔ پنڈت دیوانند سرسوتی کا نام تو سنا ہوگا ہم نے اور آپ نے، یہی ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا، 1857 کی جنگ سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الاسلام، ان سے پہلے شیخ الہند اور مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان لوگوں سے جو ان کا مقابلہ، انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش، ایک اتنی کتاب۔ اس کتاب کا پہلا اشلوک دیکھیے، پہلا میں نے پڑھا ہے، پہلا اشلوک، ہم کہیں سے بھائی جمع کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، ہم کو منتر پڑھنے کا شوق نہیں، ضرورت ہوتی ہے ثابت کرنے کی، ان لوگوں کو بتانے کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ہی سنت ہیں، ہم ہی منتر جانتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم منتر جانتے ہو لیکن غلط طریقے سے جانتے ہو۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنی کتاب میں لکھا، اوم شنو مترا شم ورونا شنو بھوت وریمہ شنو برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی اوم شانتی شانتی شانتی۔ اس نے لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسلام کے خلاف میں کتاب لکھی انہوں نے، لیکن اس میں پہلے جو لکھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے۔ کون؟ پنڈت دیوانند سرسوتی جی، جنہوں نے آریہ سماج بنایا، اور انہوں نے نبی کی کتنی پیاری سنت لکھی، انہوں نے آگے دیکھیے کیا لکھا، درشٹی پوتام درشٹی پوتام درشٹی پوتام نگاہیں نیچے کر کے چلو، درشٹی پوتام وستر پوتام جلم پہ بھیت، جل پیتے ہو پانی پیتے ہو تو وستر سے چھان کر پیو، یعنی نظریں دیکھ کر پانی پیو۔ ستیہ پوتم ودید واچم ستیہ پوتام ودید واچم، جب تم بات کرتے ہو تو سچ بات بولو، جھوٹ بات مت بولو۔ یہ پیغام کن کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ ایک دم بالکل 100% ہے۔ دشمنوں نے اعتراف کر لیا، لیکن آج ہمارے ہی بیچ سے
ہمارے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر ایک ملعون کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ڈھونگی تھے، محمد علیہ السلام وہ مانسک اعتبار سے بیمار تھے، وہ یہی بولتے. اور ایک بات یہ بھی بولا آخر میں کہ محمد الرسول اللہ کو عورت کا شوق تھا، ان کو بیویوں کا شوق تھا. میں ان تینوں سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کو، پوری دیانتداری امانت داری کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھائیے. اور اس ملعون لعنہ اللہ علیہ الف مرات، اس ملعون کے اوپر ہزاروں کروڑوں مرتبہ اللہ کی لعنتیں برسے. وہ کیا بولتا ہے؟ ڈھونگی. ڈھونگی کا مطلب ڈھونگ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا. اللہ کے نبی کیا ڈھونگ کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کیا جھوٹ بولتے تھے؟ ارے جن کی تعریف تو سریانی زبان میں، جن کی تعریف تو تبرانی زبان میں، جن کی تعریف تو پتہ نہیں کن کن زبانوں میں اللہ نے کروائی. واللہ زنجمین دیور دن بن مدینہ، واللہ زنجمین دیور دن بن پروفیٹ. سریانی زبان کو اٹھا کر دیکھو وسیم رضوی، ہمارے نبی کی سچائی کا، ہمارے نبی کی ذہانت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے. کہاں پر؟ سریانی اور طبرانی زبان کے اندر. دیکھو واللہ زنجمین دیور دن بن مدینہ. کیا بولتے ہو کہ نبی ڈھونگ کرتے تھے؟ بڑا سے بڑا معاملہ نبی پاک چٹکیوں میں سولو کر دیتے. جو آدمی ڈھونگی ہوگا، ڈھونگی بابا، وہ کبھی بھی چٹکیوں میں کوئی معاملہ حل نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو معاملہ پیدا کرے گا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے مسائل یوں چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے. جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، نبوت سے پہلے تعمیری کام جب چل رہا تھا مکہ المکرمہ، اس کعبے کا مکہ شہر کے اندر، تو جب بات آئی کہ اب حجر اسود کو کون رکھے اس کی جگہ پر، بہت سارے رنجش اور انتشار پیدا ہوئے. تو محمد الرسول اللہ کے دانائی سے، آپ کی عقل مندی سے، آپ کی فراست سے آپ علیہ السلام نے ایسا اپائے بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلوایا. جو ڈھونگی ہوگا وہ ایسا کرے گا نہیں کر سکتا. دوسری بات کیا کہی انہوں نے؟ مانسک اعتبار سے بیمار تھے. مانسک اعتبار سے بیمار. جو آدمی مانسک اعتبار سے بیمار ہوگا، یعنی دماغی جس کا توازن بگڑ گیا ہو، کیا وہ صحیح فیصلے لے سکتا ہے؟ کیا وہ عدل و انصاف کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک موقع پیش کیا، ایک کیس آیا. آپ علیہ السلام کے سامنے میں ایک عورت لائی گئی، قریش خاندان، قریش قبیلے کی فاطمہ نام کی عورت، اور اس عورت نے چوری کی. نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضری ہوئی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کی چوری ثابت ہونے پر. تو حضرت اسامہ کو بھیجا کہ جاؤ محمد رسول اللہ سے سفارش کرو. آج جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، چوری پہ سفارش کرتے ہیں، یا کوئی شراب پیتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے تو سفارش کرواتے ہیں. ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ڈگر سے بھٹک گئے، ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو غلط راستے پر چل پڑے ہیں. میرے نوجوانوں، آپ اس قوم کی تقدیر ہو، اور جوانوں کی ہی جوانی نے جب انگڑائی لی ہے تو قوم کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے. آپ اس قوم کی امانت ہو، آپ اس قوم کی تقدیر ہو. جوان آپ کھڑے ہو جائیں میدان میں. میری مستقل ایک تقریر ہے جوانوں کی جوانی کی اہمیت کے بارے میں، لیکن آج اس تقریر کا 2-3 لائن آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے علاقے کی اور قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے. میرے بھائیوں، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ